بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں سید نعیم الدین سدا بہار شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کی کہانی پارٹ بائی پارٹ ڈال رہا ہوں۔ خدا 1999 صفحہ 54 اولیاء اللہ نمبر۔ دیکھیے پیر کیا ہوتا ہے۔ پیر مسلمانوں میں اتحاد قائم ہو، ہر ڈپارٹمنٹ اللہ تعالیٰ کا الگ الگ ہے۔ قرآن اللہ نے الگ الگ کام کے لیے الگ الگ آدمی کو پیدا کیا ہے۔ میرے کسی بندے کو حقیر مت جان۔ عوام کا تقوی ہے شرک سے بچنا۔ صفحہ 53 کے بعد صفحہ 54 پارٹ 9 ڈال رہا ہوں۔ دیکھیے کیسے کہ پہلے کے بادشاہ لوگ پیر لوگوں سے کتنا محبت کرتے تھے۔ بادشاہ نے عرض کیا لیکن باپ کی غلطی کی سزا بیٹوں کو دینا کہاں تک جائز ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام۔ شاہ قطب عالم نے فرمایا شاہ عالم کو ساتھ لے جاؤ اور شاہ عالم کو نوک سے ٹوٹا ہوا تیر دے کر فرمایا اسے دوران جنگ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ گجرات کا بادشاہ سلطان قطب الدین ان دنوں بہت پریشان تھے۔ سلطان خلجی گجرات کی تسخیر کے لیے اپنی فوج کے ساتھ مالوا سے روانہ ہو چکا تھا۔ سلطان قطب الدین آپ کے پاس پہنچا اور پورا واقعہ سنایا کہ مدد کا طالب ہوں۔ شاہ قطب عالم نے مراقبے سے نکل کر فرمایا یہ جو کچھ ہو رہا ہے پیر شیخ کمال کی برہمی کے زیر اثر ہے۔ انہیں تیرے باپ نے ناراض کر دیا تھا۔ سوچئے پیر کیا ہوتا ہے۔ پیر ہے تیرے باپ نے ناراض کر دیا تھا۔ بادشاہ نے عرض کیا لیکن باپ کی غلطی کی سزا بیٹے کو دینا کہاں تک جائز ہے؟ شاہ قطب عالم نے فرمایا شاہ عالم کو ساتھ لے جاؤ اور شاہ عالم کو نوک سے ٹوٹا ہوا تیر دے کر فرمایا اسے اس دوران جنگ خلجی سپاہی کی طرف پھینک دینا۔ اللہ نے چاہا تو سلطان کو فتح حاصل ہو جائے گی۔ سوچئے ٹوٹا ہوا تیر پھینک دینا۔ سلطان قطب الدین میدان جنگ میں گیا۔ وہ شاہ عالم کے خیمے میں بے چین اور پریشان ٹہلنے لگا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ کمر پر باندھ رکھے تھے۔ وہ ٹہلتا جا رہا تھا اور بڑبڑا رہا تھا خدایا میں کیا کروں، اس مصیبت کو کس طرح دفع کروں؟ شاہ عالم نے فرمایا سلطان کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب پیدر بزرگوار نے یہ کہہ کر دیا ہے کہ فتح آپ کی ہوگی تو اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ دیکھیے پہلے کے بادشاہ لوگ سلطان لوگ کیسے ہندوستان پیر لوگوں کا مدد سے ہندوستان حاصل ہوا ہے۔ سمجھے علاؤ الدین خلجی کا زمانہ ہے۔ اب شاہ عالم کیا کرتے ہیں دیکھیے حضرت وہ تو مجھے بھی یقین ہے کہ جیت میری ہوگی مگر دل کا سکون برباد ہو چکا ہے، میں اس انتشار کا کیا علاج کروں؟ شاہ عالم نے فرمایا تو دولت یقین سے محروم ہے، بہرحال میں دعا گو ہوں کہ خدا تجھے فتح اور سرخرو رکھے۔ بادشاہ نے خیمے کی چھت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا خدایا میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر یہ جنگ میں جیت گیا تو میں تیری راہ میں تیرے جملہ پیغمبروں کے نام پر ایک ایک اشرفی خیرات کروں گا۔ تب دیکھیے خیرات کرنے سے کتنا فائدہ ہوتا ہے، اسی لیے خیرات کرنا چاہیے جو آخرت میں کام آتا ہے۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کے لیے ایک ایک اشرفی خیرات کرے گا وہ۔ شاہ عالم بھی بادشاہ کی منت سن رہے تھے۔ دونوں فوجوں کی مارکہ آرائی شروع ہوئی۔ بادشاہ نے شاہ عالم سے درخواست کی کہ حضرت وہ تیر تو پھینک دیجئے
شاہ عالم نے جواب دیا ابھی نہیں، میں جب مناسب سمجھوں گا پھینک دوں گا۔ کچھ دیر بعد شاہ عالم نے اپنا ٹوٹا ہوا اپنا تیر ہوا میں اچھال دیا۔ یہ تیر کہاں چلا گیا کسی نے نہیں دیکھا، لیکن کچھ ہی دیر میں ہی میں غلغلہ بلند ہوا کہ ایک تیر مالوا کے فرما رواں کی محمود خلجی کی آنکھ میں لگا، جس سے اس کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی اور اس نے راہ فرار اختیار کی۔ سلطان کو فتح حاصل ہوئی، وہ اپنے لشکر کے ساتھ احمد آباد چلا گیا۔ شاہ عالم اپنے گھر جانے لگے تو بادشاہ نے آپ سے پوچھا حضرت کہاں؟ شاہ عالم نے جواب دیا اب یہاں میری تو ضرورت رہی نہیں، اس لیے میں اپنے گھر جا رہا ہوں، پیدر بزرگوار کے پاس وہ میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ بادشاہ نے کہا آپ ذرا توقف فرمائیے، میں ابھی آپ کو فارغ کر دیتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلیہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام۔ دیکھتے ہیں پیر کیا ہوتا ہے، پیر کیسا ٹوٹا ہوا تیر سے جنگ جیتا جاتا ہے۔ اس کے بعد پارٹ 10 ڈالوں گا۔